جو بہترین انداز سے سورہ علق کے بارے میں ہم سامعین کو سمجھا رہے تھے۔ من تو کر رہا تھا کہ کئی دیر تک بیان سنتا رہوں، لیکن وقت کی قلت ہے۔ مہمان حضرات یہاں تشریف فرما ہے، حضرت مولانا مخصوص صاحب تشریف فرما ہیں، وہ آئیں اور اپنے نورانی حقانی بیانات سے طاہر مخصوص صاحب آئیں اور اپنی نورانی حقانی بیانات سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم۔ عالی قدر علماء کرام، حفاظ کرام اور عزیز طلباء اور اس مدرسے کے پرنسپل صاحب اور دیگر سامعین کرام، آج ربیع الاول کی 11 تاریخ ہے، 1446 ہجری اور 15 سپتمبر 2024 کی تاریخ ہے۔ یہ مشہور قصبہ سلاخ پور ہے، جس کے اندر میں اور آپ کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے اور اس کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس مسجد کے جو صدر ذمہ دار ہیں جناب محمد عبدالجبار صاحب نے کچھ کہنے کے لیے کہا ہے، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے اس علاقے کے اندر ایک ادارہ قائم ہوا اور بڑے آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے، اور حفاظ کرام دور دراز مقامات سے آ کر یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، اور اساتذہ کی نگرانی کے اندر امتحان کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کل آپ لوگ جائیں گے اور امتحان دیں گے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جس کا جتنا آبودانہ جہاں پر لکھتا ہے وہاں پر برابر پہنچتا ہے وہ، اور اس کے نصیب کے جو روزی اس کو مل کے رہتی ہے اور وہ کھاتا بھی ہے وہ۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، تقریباً 60 سال محتمم تھے، 1 سال 2 سال نہیں۔ تو حضرت کے پیچھے ایک آدمی ہمیشہ پڑا ہوا رہتا تھا۔ لوگ رہتے ہیں مول صاحبوں کے پیچھے، اماموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وہ تو دارالعلوم کے محتمم تھے۔ تو جب کبھی ملتے تو پوچھتا کہ حضرت آپ یہاں دکھتے ہی نہیں، آپ سفروں میں رہتے ہو، ادھر رہتے ہو ادھر رہتے۔
تو ایک مرتبہ حضرت نے کہا بھائی ذرا ادھر آؤ، بلا کر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا۔ کہا ہاں پیدا کیا، جب پیدا کیا ہے تو بغیر روزی کے تو نہیں پیدا کیا۔ تو کہا بھائی روزی تو ہر ایک کی ملنی ہے، جتنا نصیب کا ہے وہ کھائے گا، جو کھانا ہے وہ بھی کھائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کے کھلانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے ایک جگہ اکٹھا ایک ہی جگہ پہ کھلاتا ہے، اور بعضوں کو ایسا رکھتا ہے کہ سارے شہر میں بلکہ سارے ملک میں ساری دنیا میں ان کا رزق پھیلا کر رکھتا ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی دیکھو جب تک ہمارا رزق ہے کھائیں گے نہیں تو کھانے سے پہلے مریں گے؟ کہا نہیں مریں گے، برابر کھائیں گے۔ تو کہا دو طریقے ہیں، پھیلا کے رزق ملتا ہے یا ایک جگہ مل جاتا ہے۔ تو آپ کا رزق یہیں پر دیوبند میں ہے اور میرا رزق اللہ تبارک تعالیٰ نے پھیلا کر رکھا ہے، تو وہ کھانے کے لیے تو مجھے جانا پڑیں گا نہ بولے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق یہاں رکھا، تلنگانہ کے اندر، تلنگانہ میں بھی ایک چھوٹے سے لیکن مشہور قصبے کے اندر رکھا۔ آپ لوگ آئے ماشاءاللہ، دل لگا کر پڑھے۔ اب اندازہ اب پڑھ کر تو یہاں سے جا رہے، ایگزام دینے کے بعد پتہ چلے گا کیا پڑھے، کتنے بچے ہیں جو امتیازی پاس ہوں گے، اچھے نمبرات سے پاس ہوں گے۔ ہر بچہ اس بات کی کوشش کرنا کہ اچھے نمبرات سے پاس ہو۔ جس تعلیم میں بھی لگیں گے اختصاص کے ساتھ، ایک فن کو لے کر مضبوطی کے ساتھ اس پر محنت کرنا اور اس میں کمال حاصل کرنا۔ ابھی آپ کے پرنسپل صاحب نے کہا نا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پڑھیے، کیا پڑھیے؟ جب شروع میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل امین نے کہا پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا، تو وہ ما انا بقاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یہ فرمایا، تو پھر سینے سے پکڑ کے دبایا۔ یہ بھی روایات آتی ہیں کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، تو وہ سمجھے کہ اسی چیز کو دہرانا ہے، تو آپ نے پڑھنا شروع کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو کہا گیا ہے کہ کیا پڑھیے، تو علماء کرام مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی پڑھنا ہو پڑھو، لیکن اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو، اپنے رب کے نام سے۔ اردو پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، انگریزی پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، تیلگو پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، سنسکرت پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، ہندی پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ رب کا نام چھوڑیں گے تو کبھی بھی ترقی نہیں کر پاؤ گے، تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ رب کو اگر چھوڑو گے، جو پڑھنا ہو پڑھو، جس میں آپ ترقی کرنا ہو ترقی کرو، جس میں آپ ٹاپ سے ٹاپ جا سکتے ہو جائیے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن رب کے نام کے ساتھ جائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا، کبھی لے کے آزماتا، کبھی غربت میں آزماتا، کبھی دے کے اچھا فراوانی سب کچھ دیتا ہے، بلڈنگ بنگلہ کار ساری چیزیں دے کے بھی آزماتا ہے۔ ایسے وقت میں آدمی ڈگمگائے نہیں، ایسے وقت میں آدمی ڈگمگانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ڈٹے رہنا۔ حالات آئے بھی تو ڈٹے رہنا، حالات نہیں آئے فراوانی ہو گئی تو بھی اللہ کے ذات کے ساتھ لگے رہنا، رجوع اللہ، اللہ کی طرف ہمارا دھیان ہونا اور اسی سے مانگنا، وہی کرنے والا ہے۔ کتنا بھی آپ کمال درجے کو ترقی کر لیں، لیکن اپنے رب کو نہیں بھولنا اور ماضی کو نہیں بھولنا، یہ بات یاد رکھیے۔ ہم کیا تھے، کیا سے کیا بنے، اس چیز کو یاد رکھنا۔ تو بہرحال دوستو اور عزیز طلباء، یہ باتیں تو آپ سے متعلق تھیں کہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں، تو جانے کے بعد پہلے آپ مدرسوں میں شریک رہے۔ کبھی سوچنا مدرسے میں کب شریک ہوئے؟ چھوٹے تھے بالکل، زیادہ سمجھ نہیں تھی،
اور اچھے برے کی تمیز نہیں تھی، حلال حرام نہیں معلوم تھا، ایسے وقت میں آئے۔ اساتذہ نے محنت کی، بعض تو ایسے بھی ہوں گے جن کو ناڑا بھی بننا نہیں آتا لیکن اساتذہ نے سکھایا، کپڑے دھونے نہیں آتا، اساتذہ نے سکھایا، ایسی عمر میں مدرسے میں شریک ہوئے۔ اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ اساتذہ بچوں کو اپنے ہاتھ سے بھی کھانا کھلاتے ہیں، میں نے کیا اپنے مدرسے میں ایسا۔ تو وہ سب دور جب گزرتا ہے نا تو وہ دور کو یاد رکھنا، اور وہاں سے آہستہ آہستہ قدم بقدم آگے بڑھتے گئے، ایک سیڑھی کے بعد دوسری سیڑھی ترقی کرتے گئے، حافظ قرآن بنے۔ یہ سب ملا کہاں سے؟ مدرسے سے، اساتذہ سے۔ تو اس کو نہیں بھولنا، قرآن سے آدمی جب ترقی کرتا ہے اور اللہ ترقی دیتا ہے، برابر دیتا ہے، تو اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہونا، وقت پہ نماز پڑھنا، چاہے کتنا بھی بڑا عہدہ مل جائے، کتنا بھی ترقی کر لیں۔ حیدرآباد میں ایک ڈاکٹر تھے سی ایم حبیب اللہ صاحب بول کے، نماز کا جیسے ہی وقت ہوا، اذان ہوئی، کتنے بھی پیشنٹ رہن دو چھوڑ کے نماز کو چلے آتے تھے، اور نماز بڑے آرام سے پڑھ کے آتے تھے۔ اور بھی بہت سے لوگ ہیں بھی نماز کا جب وقت ہوتا تو کتنا بھی کام وہ چھوڑ دیتے تھے، اب جاتے تھے اور جا کے نماز پڑھ کے آ کے پھر اپنا دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کی وجہ سے، اس ایثار قربانی کی وجہ سے، اللہ کے سامنے جھکنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں شفا بھی رکھی تھی۔ بڑے بڑے لوگ آتے تھے، بہت سے لوگ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ آ کر ان کے پاس فری علاج کرا لے کے جاتے تھے۔ اب تو خیر انتقال ہو گیا ان کا، آپریشن کے ماہر تھے، اور مرنے کے بعد پتہ چلا کہ کئی گھر ایسے تھے جن کو وہ ماہانہ وظیفہ دیتے تھے، بھائی ان کے گزر بسر کے لیے چھپ کے دیتے تھے، پتہ چلا مرنے کے بعد میں۔ یہ پرانی بات نہیں بتا رہا ہوں، 10-12 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ تو بہرحال بچوں، آپ لوگ یہاں آئے، پڑھے، اور اس کو نہیں بھولنا، اور ہمیشہ اللہ کے دربار میں دعا کرنا، اے اللہ ہمارا نصیبہ اچھا فرما۔ نصیب اچھے رہے تو آدمی ترقی کرتا، نصیب اچھے ملے تو آدمی کہاں بھی جاؤ اس کے نصیب اچھے رہیں گے۔ اگر نصیب خراب ہو گئے تو کہیں بھی جاؤ پریشانی رہتا۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک خاتون پہنچی، کسی اپنے کام سے گئی، جب کام سے گئی تو بادشاہ کو دیکھا اس نے، اور یہ بڑی حسین و جمیل تھی، بہت خوبصورت تھی۔ تو بادشاہ کو دیکھا تو بادشاہ کا چہرہ دیکھتے ہی اس کو احساس ہوا کہ بادشاہ تو اتنا خوبصورت نہیں ہے، اس کے سامنے تو میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں، وہ تو بالکل خوبصورتی کے کم سے کم درجے پہ ہے۔ تو بہرحال اس نے ہمت کر کے بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سلامت ایک بات پوچھو، آپ برا نہیں مانیں گے نا؟ جان بخشی ہوگی نا میری؟ تو کہا ہاں جان بخشی ہوگی، تمہیں کچھ نہیں کیا جائے گا، جو پوچھنا ہو پوچھو۔ تو اس خاتون نے، اس لڑکی نے پوچھا، بادشاہ سلامت جب اللہ تبارک تعالیٰ حسن بانٹ رہے تھے تو آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بادشاہ سے پوچھ رہی ہے کہ بادشاہ سلامت آپ اللہ تعالیٰ حسن بانٹ رہے تھے تو آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو بادشاہ تھا، وہ سمجھدار تھا، اس نے مسکرا کر کہا، او باندی تو حسن کی بات کر رہی ہے نا، ٹھیک ہے، جس لائن میں تو کھڑی ہوئی تھی اسی سے تھوڑے سے فاصلے میں اور ایک لائن کھڑی لگی تھی، اس میں نصیب بٹ رہے تھے، تو میں اس لائن میں کھڑا ہوا تھا اور وہاں لائن میں کھڑے ہو کر میں نے اپنے نصیب لے لیے، نصیب مجھے اچھے ملے، جس کی وجہ سے تجھ جیسی خوبصورت باندی میرے دربار میں اپنی التجا اور اپنی ضرورت پوری کرانے کے لیے آئی ہے۔ یہ کہا نصیب اچھے ہو تو ایسے آتے ہیں، تو اللہ سے مانگنا، نصیب مانگنا اللہ تعالیٰ سے۔ یہ چھوٹے چھوٹے باتیں ہیں بیٹا، عام طور پہ نہیں بتاتے لوگ، تقریر کرنے والے لچھے دار تقریر کرتے ہیں، واہ واہ، بس سامنے والے داد دے دیے، وہ بھی بول دیے۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہونے کے بعد اسٹیج پہ اتنا اچھلتے ہیں کہ ناچنے والا بھی اتنا نہیں اچھلتا، بعض مقررین ایسے ہوتے ہیں، بعض کے اسٹیج بھی ٹوٹ گئے ناچنے کی وجہ سے، واہ واہ ہو گئی، لیکن بات پلے میں دماغ میں کچھ بھی نہیں بیٹھی،
تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات بچوں کے دماغ میں کچھ بیٹھنا، بچے کو سیکھنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت بیان کرنے کے لیے میں بیٹھا، لیکن یہ ساری باتیں جو اس وقت میں ساری دنیا میں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو عکس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین میں پیدا کیے گئے اور پھر وہاں پر آپ رہے، اور پھر دائی حلیمہ آئی اور آ کر آپ کو لے کے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو پیر کا دن تھا، صبح کا سہانا وقت تھا، بعض 9 تاریخ بولتے ہیں، بعض 8، بعض 12، اختلاف ہے اس میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے جسم پہ گندگی نہیں تھی۔ بچہ پیدا ہوا تو اوپر سب گندی چیزیں لگی ہوئی رہتی، آیا کیا کرتی، اس کو صاف کرتی کپڑے سے۔ لیکن سرکار دو جہاں سرور و کون و مکہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک پاک صاف تھا، کچھ گندگی نہیں تھی۔ جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے کیا کیا، ایک دم سے کروٹ لی اور آپ سجدے میں گئے، سجدہ کیا، پھر اس کے بعد سیدھے ہو گئے۔ ایک عجیب چیز تھی، چھوٹا سا بچہ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں لیکن کروٹ لے کر سجدہ کیا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سیرت کی کتابوں میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا، اس کے بعد حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو لہب کی باندی تھی ان کا دودھ پیا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے مکان تشریف لے گئے۔ وہ دائی حلیمہ آ کر وہاں پر آپ کو لے کر چلی گئی۔ وہ طائف کے جو علاقہ ہے اس علاقے کے اندر دور میں ایک قبیلہ سعدیہ کے نام سے میں نے 2-3 مرتبہ وہاں پر جا کر دیکھا اس کو، آج تو بالکل کوئی آبادی نہیں ہے وہاں پر، ایک چھوٹے سے نشان ہے وہاں پر۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، لے کر گئے۔ اس زمانے میں اجرت ملتی تھی، واقعہ بڑا تفصیلی ہے، میں یہ تفصیلی واقعہ بیان کرنا نہیں چاہتا، یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں میں آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے، کھیلتے تھے تو کھیلنے کی وجہ سے ہاتھ پیر ہلاتے تھے تو کپڑا جو آپ کے جسم مبارک پر ہوتا تھا وہ سطر کا جب ہٹ جاتا تھا تو روتے تھے۔ سطر مرد آدمی کی کہاں سے کہاں تک ہے، بمبی سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک سطر ہے، یہ چھپانا فرض ہے، نہیں دکھا سکتے۔ کپڑے پہنتے وقت بھی ایک دوسرے کو نہیں دکھا سکتے۔ ہمارے بچے کیا کرتے، کمروں میں رہے تو اگر چڈی پہنے ہوئے ہیں تو ویسے ہی نکال کے پہن لیتے، کیونکہ روزانہ ساتھ میں رہنے والے ہیں وہ۔ ایسا نہیں ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، وہ حصے کا چھپانا فرض ہے۔ جھانگے پہنے ہوئے اور ویسے ہی نکال کے بازو لنگی ڈال دیے، پیجامہ پہن لیا، نہیں، اس کو بھی اس وقت میں لنگی پہن کر ہی نیچے سے پہننا چاہیے، یہ فرض ہے اس کا حصہ، جانے اتنا حصہ چھپانا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے، روتے تھے تو حضرت دائی حلیمہ سمجھ جاتی تھی کہ شاید وہ کپڑا ہٹ گیا ہے، آ کر پھر سے کپڑے کو صحیح کر دیتی تھی تو رونا بند کر دیتے تھے۔ یہ پیغام دیا، حیا والا پیغام۔ آج کل ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، وہ نکراں پہن کے شارٹ گاڑیوں پہ جا رہے ہیں، بائکوں پہ، جدھر بولے ادھر۔ گاؤں کے اگر دیہات کا رہے تو چڈی پہن کے پورا گاؤں پھرتا، وہ منہ میں جیسے کاڑی رہتی ہے، صبح کے وقت میں دانت مانجھ لیتے ہوئے پورا گاؤں پھرتا ہو۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی باحیا تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کا دودھ پیتے تھے، ان کا ایک بھائی تھا دودھ شریک، دوسرے طرف کا دودھ ان کو دے دیتے تھے۔ آپ بڑی کوشش کرتی تھی دائی حلیمہ پلانے کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیتے تھے۔ اس سے یہ سبق دیا کہ انصاف ہونا چاہیے، ادھر دوسرے طرف کا دودھ میرے بھائی کا ہے، میرا نہیں ہوتا حصہ وہ۔ اور آج ہم لوگ کیا کرتے، جو بھی ملا آنے دو، آؤٹ گوئنگ نہیں رہتا، انکمنگ رہتا خالی، آنے دو۔ اب دسترخوان پہ بیٹھے تو سب کا حصہ برابر دیتے نہیں دیتے، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ۔ بعض کبھی بھی یاد رکھو، اچھے لوگوں سے دنیا خالی نہیں رہتی۔ کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ جنگل خالی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے شیر کہیں سویا ہوا ہوں گا، نہیں معلوم۔ تو ہمیشہ اچھے لوگ، نیک لوگ رہتے ہیں۔
لیکن بعض دفعہ اکثریت ایسی ہوتی ہے تو نیک لوگ چھپ جاتے ہیں اس میں۔ اب دسترخوان پہ بیٹھتے ہی اب ماشاءاللہ پورا اپنے طرف ہی آ جاتا ہو، اب دوسرے کو ساتھ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، ان دیکھے تو کہاں اشارہ کرتا کہ تھوڑا بچاؤ اس میں بول کے، ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کا سبق دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچنے کے بعد ناچ گانا ہو رہا تھا، تو وہ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کو نیند لگ گئی، پورا ناچ گانا ختم ہونے کے بعد آپ کو نیند سے اٹھا کر لے کر گئے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں چھوٹے چھوٹے پتھر جو بھی چیزیں تھیں اٹھا کر لا رہے تھے اور لا کر دے رہے تھے، تو اس وقت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹا بچہ سمجھ کر مذاق سے آپ کی تہبند کو ایسا جھٹکا دیا، تہبند کھل گئی۔ چھوٹے تھے بالکل معصوم سے، جیسے ہی تہبند کھلی ایک دم بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے۔ پھر فوراً کیا کیا، تہبند کو باندھا تو اس کے بعد آپ کو ہوش آیا۔ یعنی حیا کتنی تھی ان کے اندر، تہبند کے کھلنے پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، اور آج ہم کھلا جتنا شارٹ سے شارٹ ہو سکتا پہن کے پھر رہے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دنیا میں تشریف لائے اس وجہ سے ہی کہ ساری وہ چیزیں جو غلط ہیں پہلے سے چلتی آ رہی ہیں اس کو ختم کروں، اور آپ نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، اے صحابہ، اے مسلمانوں، اے انسانوں، سن لو، میں آج کے دن تمہارے سامنے کہتا ہوں کہ ساری پرانی رسومات کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں فرمایا، ختم۔ اس کے بعد اب کچھ نہیں، طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا۔ آپ نے کتنا بہترین طریقہ بتایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ، بولیے، اسوۃ حسنہ۔ پورے حفاظ بیٹھے ہیں کہ یقیناً آپ کا جو طریقہ ہے سب سے بہترین طریقہ، اچھا طریقہ، اس سے اچھا طریقہ نہ پہلے آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ کوئی رسول آنے والا ہی نہیں ہے قیامت تک، تو طریقہ کہاں سے آئے گا؟ یہ طریقہ آپ کا سب سے اچھا طریقہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا تھا کہ ہر ایک کے ساتھ محبت والا، مودت والا، پیار والا طریقہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی آدمی ملنے کے لیے آتا تو اس سے مسکرا کے ملتے تھے، اور ہم لوگ مسکرا کے ملتے، دوست رہا، پیشانت والا رہا تو مسکرا کے ملتے، عام آدمی رہا تو ایسا ملتے جیسا غصے میں ہے کیا۔ اور بعض لوگوں کی عادت ایسی رہتی، ایسا منہ پھلا لے کے رہتے، کبھی ہنستے ہی نہیں۔ اب اپن ایسا سمجھنا کہ جس دن ہنسے اس دن بارش ہو رہی، سمجھنا وہ حال رہتا، تو یہ حال رہتا بعضوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہٹ آپ کی ایسی ہوتی تھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کتنے بھی ٹینشن میں ہوں، کتنی بھی پریشانی میں ہوں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیتے تو ہمارا پورا ٹینشن ختم ہو جاتا، ہماری پوری تکلیف دور ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمنوں نے کعبۃ اللہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ لوگوں نے آ کر کہا کہ اے لوگو، تم کس کو مار رہے ہو؟ جس کو مار رہے ہو یہ ابو بکر ہے، اور یہ فلاں علاقے کے رہنے والے ہیں، وہاں سے تم ملک کے شام کو تجارت کا سامان لے کر جاتے ہو، اور وہاں کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ابو بکر کو تم لوگوں نے مارا ہے تو تمہارا راستہ بند کر دیں گے، اس لیے دور ہٹ جاؤ۔ تو سارے لوگ مارنا چھوڑ کے ہٹ گئے۔ اس وقت تک زخم آپ کو آ گئے تھے، زخموں سے چور ہو گئے تھے۔ اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے، حضرت ابو بکر کو وہاں سے اٹھا کر اپنے مکان پر لے گئے۔ مکان میں لے جانے کے بعد ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی۔ والدہ نے کہا بیٹا پانی پی لے۔ کہا کہ اماں جان میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو کہا بیٹا پھر انہی کا نام لیتا، اتنا لہو لہان ہو گیا، اتنے زخم تجھے آ گئے اور پھر انہی کا نام لیتا، پہلے پانی پی لے بعد میں چلا جانا۔ تو اس وقت میں حضرت ابو بکر نے کہا اماں جان ایسا نہیں، جب تک کہ میں میرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں اس وقت تک پانی نہیں پیتا۔ یہ تھی محبت۔ جب آپ نے دیکھ لیا اور وہاں تک لے جائے گئے،
آپ کو اٹھا کر لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ساری تکلیف ان کی ختم ہو گئی۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، محبت۔ راستہ چل رہے ہیں مکے کی گلیوں کے اندر، ایک خاتون کو دیکھا کہ وہاں کھڑی ہوئی ہے، ساتھ میں سامان ہے۔ پوچھا اماں جان السلام علیکم، سلام کیا آپ نے۔ پوچھا اماں جان کہاں جانا ہے؟ کہا بیٹا فلاں جگہ جانا ہے۔ کیوں کھڑی ہیں؟ کہا میرا بچہ پہلے چلا گیا، سامان لے کر گیا ہے، وہ سامان رکھ کر آئے گا تو پھر میں یہ سامان لے کر جاؤں گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اماں جان یہ سامان لے کر میں چلتا ہوں، وہاں پہنچا دوں گا اگر آپ اجازت دیں۔ تو کہا بیٹا بہت اچھی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کون ہیں، یہ عرش ان کی وجہ سے بنا، ان کے لیے بنا، فرش ان کے لیے بنا، چاند و سورج ان کے لیے بنائے گئے، بحر و بر ان کے لیے بنائے گئے، دریائیں ان کے لیے بہائی گئی، اور سارا نظام ان کے لیے چلایا گیا، جن کو اللہ رب العزت نے سب سے بڑا مقام دے کر دنیا میں بھیجا۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد سب سے بڑے درجے کے کوئی ہیں تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ ذات عالی، وہ ماں سے، اس خاتون سے کہتے ہیں اماں جان یہ سامان میں اپنے سر پر رکھ کر لے جاتا ہوں۔ آپ نے سامان اٹھا لیا، سر پر رکھا اور جانے لگے۔ تو پوچھا اماں جان آپ وہاں پر کیوں جا رہی ہے؟ تو قریب ہے حرم سے۔ کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میں نے سنا کہ مکے کے اندر ایک محمد نام کا آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے ملتے ہیں تو اس کے زبان میں بڑا اثر ہے، جادوئی اثر ہے۔ ایک مرتبہ اس کی زبان سے کچھ سن لیتے ہیں تو وہ لوگ ان کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، لبیک کہہ دیتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ مسلمان ہو چکا ہے، اور وہ لوگ کہیں مشتر نہ آ جائیں وہ محمد نامی شخص، اس لیے میں پیشگی یہاں سے نقل مکانی کرنا چاہتی ہوں، فلاں دور جا کر میں رہنا چاہتی ہوں، اس خیال سے بیٹا میں جا رہی ہوں۔ کہا کہ بیٹا دیکھو ایک نصیحت کرتی ہوں، کبھی بھی تم ان کے چنگل میں نہ پھنسنا۔ بیٹا تم کبھی بھی اگر وہ محمد نام کے آدمی ملیں تو ان کے چنگل میں نہ پھنسنا اور ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں نہ آنا۔ یہ کہتی ہوئی راستہ تمام چل رہی ہے، راستہ کٹ گیا اور وہ مقام تک پہنچی۔ کہا بیٹا یہاں میرا سامان رکھ دو، میرا گھر آ گیا ہے، یہیں پر مجھے رکنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہاں پر اپنے سر پر رکھا ہوا سامان اتار دیا، اور اتار کر کہا اماں جان میں جا رہا ہوں۔ جانے لگے تو اس وقت میں اس خاتون نے پوچھا بیٹا اپنا نام تو بتاؤ۔ کیا کہا؟ اپنا نام تو بتاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں جان اگر میں اپنا نام بتاؤں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو کہا خاتون نے بیٹا مجھے تکلیف کیوں ہوگی؟ تم تو بڑے اچھے آدمی ہو، نیک خصلت ہو، میرا سامان اٹھایا، آپ میری مدد کی آپ نے اور یہاں تک مجھے پہنچایا، مجھے تکلیف نہیں۔ اماں جان تکلیف ہوئی؟ کہا بیٹا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اپنا نام تو بتاؤ۔ تو اس وقت میں کہا اماں جان بات دراصل یہ ہے کہ جس کا آپ راستہ تمام تذکرہ کرتی آ رہی ہیں اور جو مجھے نصیحت کر رہی تھی کہ بیٹا محمد نام کے آدمی کے چنگل میں کبھی نہ پھنسنا، محمد کا جو تذکرہ آپ کر رہی تھی وہ محمد میں ہی ہوں۔ کہا کہ وہ محمد میں ہی ہوں، مجھے ہی محمد کہا جاتا ہے، نبوت کا دعویٰ جس نے کیا ہے وہ میں ہی ہوں۔ کہا بیٹا تم ہو؟ کہا ہاں میں ہوں، میں ہی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے میرے ذریعے سے کہہ دیا کہ دیکھو جتنے بت ہیں سب باطل ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، اللہ ہر چیز کا کرنے والا ہے، اس دنیا کا بنانے والا اللہ ہے، اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، چاند و سورج کا بنانے والا اللہ ہے، سیاروں کا بنانے والا اللہ ہے، زمین کا بنانے والا اللہ ہے، دریاؤں کا بہانے والا اللہ ہے، سمندر کا بنانے والا اللہ ہے، بحر و بر کا بنانے والا اللہ ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس خاتون نے کہا بیٹا تم ہو محمد؟ اگر تم ہو تو واقعی تم سچے ہو، مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا دو گا۔
کلمہ پڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ خاتون مسلمان ہو گئی، پورا گھرانہ اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھے میرے آقا سرور کون و مکا تاج دار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ آج ہم لوگ کوئی آدمی سامان لے کے، بوڑھا آدمی جا رہا تو سامان لے جا کر گھر تک پہنچاتے نہیں، پہنچاتے، دیکھتے رہتے۔ بعض کوئی اگر من چلا رہا ذرا شریر قسم کا بچہ تو ویڈیو بناتا پیچھے بیٹھ کے، بڑی بھی لے کے جا رہی، دیکھو سامان۔ سرکار نے کیا کیا؟ سامان گھر تک پہنچایا، اور سرکار کا یہ عمل تھا ایسا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل امین نے آ کر کہا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ پہلی وحی ہے، پہلی آیات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ پھر وہاں سے آپ گھر پہنچے، کہا زمیلونی زمیلونی، اڑا دو اڑا دو۔ آپ کی عجیب کیفیت ہونے لگی، گھبرائے تھے۔ تو اس وقت میں حضرت بی بی خدیجہ نے کہا کہ اے محمد میرے سرتاج، آپ گھبرائے نہیں، آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اور ایک بات، دو جملے انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ تو وہ ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، کہا بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، راہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاتے ہو، جو راستہ بھٹک گئے تو ان کو اپنے مقام تک پہنچانے والے ہو، تم غریبوں کی مدد کرنے والے ہو، اللہ تمہیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف تھا۔ یہ چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کیسا تھا اس کا تذکرہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ویسا ہم اپنے آپ کو نہیں بنا سکتے، لیکن یہ غریبوں کی مدد کرنے والی صفت اپنے اندر لا سکتے ہیں۔ راستہ بھٹک گئے تو اس کو گھر تک پہنچا سکتے ہیں، یہ صفت لا سکتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیسا تھا، وہ بھی تذکرہ سن لیجیے آپ جب بات نکلی ہے تو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے مکے کی لڑکیاں آئی، شہزادیاں، اور آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، تو ملکہ جو مصر ہے، مصر کے بادشاہ کی بیوی، اس کا دل آ گیا اس پر، اس نے کمروں کے اندر ان کو بند کیا، بند کر کے کہا قالت ہیت لک، جلدی کریے، غلط کام کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی، اللہ سے پناہ مانگی تو قفل ٹوٹ کر نیچے گرے، دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے، اب باہر نکل گئے۔ اب اس طرح سے لوگوں میں بات مشہور ہو گئی، وہ قصہ سنا رہی ہے آ کر، کس سے؟ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ لوگوں نے تانا دیا کہ ملکہ کی بیوی ہوتے ہوئے یہ غلام کو اپنا دل دے دی، غلام پہ فریفتہ ہو گئی، اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، یہ کہنے لگے وہاں کی لڑکیاں۔ تو اس وقت میں اس نے کیا کیا؟ سب کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد جب وہاں کی لڑکیاں جمع ہو گئی، خوبصورت دوشیزائیں مصر کی، تو اس وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام جو کمرے میں تھے، اس سے پہلے سب کو ایک پھل دیا، چاقو دی، کہا اس کو کاٹ کے آپ کھاتے رہیے۔ جب کھانے لگے تو اس وقت میں یوسف علیہ السلام سے کہا آپ آ جائیے یہاں پر۔ یوسف علیہ السلام اس دربار میں آئے تو جیسے ہی ان لڑکیوں نے ان کو دیکھا تو بجائے پھل کو کاٹنے کے اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا۔ فقطعنا ایدیہن، قرآن میں انگلیوں کو کاٹ لیا انہوں نے چاقو سے۔ یہ قصہ سنایا انہوں نے، تو حضرت بی بی عائشہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے تو انگلیوں کو کاٹ لیا، اگر میرے آقا کو دیکھ لیتے ہوتے تو وہ دلوں کو کاٹ لیتے، فرمایا۔ یہ میرے آقا کا حسن و جمال ہے۔ آپ مسکراتے تو آپ کے دندان مبارک میں یہ چمک تھی، یہ خوبصورتی تھی کہ اس کا عکس رات کے اندھیرے میں دیوار پر پڑا کرتا تھا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کبھی رات میں ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوتی، سوئی میں دھاگا پرانا ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس سوئی کے اندر جو سوراخ ہے اس میں دھاگا پرا لیا کرتی تھی،
وہ چمک کی وجہ سے اس میں کا سوراخ نظر آتا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوئی نیچے گر جاتی تو کمرے کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی وجہ سے جو روشنی ہوتی وہ روشنی نیچے پڑ جاتی تو اس روشنی میں اس چھوٹی سی سوئی کو چن لیا کرتی تھی، اٹھا لیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، چارپائی بھی ایسی کہ اس پہ کوئی گدا ودا نہیں تھا، چارپائی بالکل سادی چارپائی تھی جس پر آپ لیٹ گئے تو آپ کے جسم مبارک پر وہ چارپائی پہ جو بان وغیرہ ہوتی نا اس کے نشان بھی بیٹھ گئے تھے۔ کیسی سادی زندگی، کیسی غربت والی زندگی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دی تھی، اور انہوں نے پسند کیا تھا اس کو، اور کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت ملے تو میں کھا کر آپ کا شکر ادا کروں، اگر نہ ملے فاقہ ہو جائے تو اس پر صبر کروں۔ یہ آپ نے چوائس کیا تھا، اس کو پسند کیا تھا۔ چنانچہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں رات میں جب پہنچا تو اس وقت میں آسمان پر 14ویں رات کا چاند تھا جو اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، اور پورا علاقہ منور تھا چاند کی روشنی کی وجہ سے، اور بالکل روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں آ کر ٹھہر گیا، اور ٹھہر کر آپ کے چہرے انور کو جھک کر دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، آپ کے چہرے انور کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر چہرے انور کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا۔ میرے دل نے اندر سے گواہی دی کہ میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی کے سامنے چاند کی روشنی پھیکی ہے۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال ایسا تھا۔ یہ بیان کریں گے، آپ سنیں، مجھے ثواب ملا، آپ کو بھی سننے کا ثواب ملا، لیکن کرنے کے کام کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تو کھل کر بات کرتے تھے، کھانا کھاتے تو سامنے سے کھاتے تھے، بیٹھ کر جیسا غلام کھاتا ہے ویسا کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ایذا نہیں پہنچاتے تھے، تکلیف نہیں دیتے تھے۔ راستہ چلتے ہوئے کوئی ایسی چیز مل جائے جس کی وجہ سے کسی سامنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہو تو وہ چیز کو ہٹا دیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا سا مذاق بھی کرتے تھے، پیارا مذاق کرتے تھے، جھوٹ نہیں ہوتا تھا اس میں۔ ہمارے مذاق میں جھوٹ ہوتا، اب جھوٹ بولتے نہیں، مذاق سے بولا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں فرماتے تھے، کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں آپ نے۔ ایک مرتبہ آپ کی پھوپھی راستے میں آئی، جا رہے تھے تو سلام کیا، بھتیجے کو سلام کر کے کہا کہ اے محمد، اے میرے بھتیجے، میرے لیے جنت کی دعا کر دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، چلے گئے، ختم، مسجد میں۔ اب وہ سیدھا روتی ہوئی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، اماں جان عائشہ کے پاس۔ وہ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر پر واپس آئے تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ آپ نے اپنی پھوپھی سے کیا کہا؟ میں نے کچھ نہیں کہا، ایسے ہی۔ نہیں، وہ تو جب سے رو رہی ہے تو میں نے ان سے تو بات ہوئی تو میں نے کچھ کہا تھا، تو اس پہ کیوں رونے کی کیا بات ہے؟ تو بی بی عائشہ نے کہا آپ نے کہا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ ہاں کہا میں نے، تو وہ رو رہی ہیں جب سے، وہ پریشان ہے۔ تو میں نے یہ کب کہا کہ میری پھوپھی جنت میں نہیں جائے گی؟ میں نے یہ تو نہیں کہا، میں نے کہا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ سامنے تھی تو کہا پھوپھی آپ جنت میں ضرور جائیں گی، لیکن جوان ہو کر جائیں گی، بوڑھی رہ کر نہیں جائیں گی جنت میں۔ یہ سچا مذاق تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسافر آیا، آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اونٹ کا بچہ اس کو دے دو ایک۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اونٹ کا بچہ تو میں اس کو اٹھا کر لے جانا پڑے گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر بیٹھ کر جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا تو وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بھئی اونٹ کا جو اونٹ ہوگا وہ بھی تو کسی کا بچہ ہی ہوگا نا، وہی تو دینے کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ مسکرا دیے۔ اتنا سچا مذاق آپ کا ہوتا تھا۔ اور
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی مذاق کرتے تھے عورتوں سے، بیویوں سے، عورتوں کا مطلب بیویوں سے مذاق کرتے تھے، بچوں سے مذاق کرتے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گدگدیاں کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا تھا۔ گھر میں گئے تو منہ پھلا لے کے نہیں جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے درمیان میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے، جب اذان کی آواز آتی تو ایسے اٹھ جاتے تھے جیسے ہم کو پہچانتے ہی نہیں، اللہ کے دربار میں چلے جاتے تھے۔ تو آخرت کا استحضار ایسا، اللہ کی یاد ایسی، اور عوام میں رہتا عوام میں ایسا۔ تو بیٹا آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں۔ اس کو کتابوں میں شمائل کے نام سے لکھا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں جو عام طور پہ بڑے بڑے مجمعوں میں، بڑے بڑے جلسوں میں نہیں بتائی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہ کے دوسرے کو کھلاتے تھے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا، کون ان کو اپنا گھر کا مہمان بنائے گا؟ ایک صحابی اٹھے، کھڑے ہو کے کہا، یا رسول اللہ میں مہمان بناتا ہوں۔ گھر میں لے گئے، گھر میں جا کے بیگم سے پوچھا کہ گئے کچھ؟ حضور نے اپنے مہمان کو میرے گھر کا مہمان بنا دیا۔ خوشی کی کیا انتہا ہوگی کہ حضور نے مہمان بھیجا ہے۔ تو جا کے پوچھا تو کہا دیکھو ایک آدمی کا کھانا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے میرے پاس میں۔ تو کہا ٹھیک ہے، اس کھانے کو آپ وہاں پر لا کر رکھ دینا۔ اور اس وقت تک پردے کے احکام نہیں آئے تھے، تو کہا کہ دیکھو بیگم، جب تم کھانا لگا دینا تو لگانے کے بعد میں چراغ کے صحیح کرنے کے بہانے سے اس کو بجھا دینا، اندر لے کر چلی جانا۔ تو چنانچہ وہ ویسے ہی کیے، اور جو کھانا تھا جتنا بھی وہاں پر لا کے رکھے، وہ صحابی بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے پورا کھانا ختم ہو گیا۔ وہ مہمان شکم سیر ہو گئے، پیٹ بھر کے کھا لیے۔ تو صبح میں جب فجر کی نماز میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا عمل تمہیں بہت مبارک ہو۔ کیا کہا؟ رات کا عمل تمہیں بہت مبارک ہو۔ حضرت جبرائیل نے خوشخبری سنائی ہے تمہاری قبولیت کی۔ تو کہا کہ کیا کیا رات میں تم نے وہ عمل؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ سے کہہ کے یہاں سے مہمان کو گھر لے گیا، لیکن گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک آدمی کا کھانا تھا۔ میں نے اپنی بیگم سے کہا، بیگم کھانا لا کے سامنے رکھ دو اور صحیح کرنے کے بہانے سے چراغ کو بجھا دینا۔ میری بیگم نے ایسے ہی کیا، اور خدا کی قسم میں سامنے والے کو ایسا بتاتا رہا جیسا کہ میں بھی اس میں سے لے کر کھا رہا ہوں، لیکن ایک لقمہ بھی میں نے اپنے پیٹ میں منہ میں نہیں ڈالا، بلکہ سارا کا سارا مہمان کو کھلا دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ کو بہت پسند آئی آپ کی ادا۔ یہ عمل ہم کبھی کیے؟ یہ صرف قصے کہانیوں کے لیے ہے یا تقریر میں بتانے کے لیے؟ کرنا بھی پریکٹیکل میں۔ کبھی کوئی مہمان آ جائے تو مہمان کو کھلانا، اس کو شکم سیر ہونا، مہمان اگر آ گیا تو ناراض نہیں ہونا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے کیسے لوگ آتے تھے۔ ایک آدمی آیا اور آ کر مکان میں رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم آدمی کو اپنا بستر دیا، یعنی صاحب نبوت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بسترا ان کو دیا۔ رات میں سو گیا، لیکن رات میں اس کو جگہ سمجھ میں نہیں آئی، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان جب آتا تو مہمان کو جگہ بتایا کرتے تھے کہ فلاں جگہ استنجا خانہ ہے، وہاں چلے جایا کرو تم۔ لیکن اس وقت میں شاید اس کو نہیں سمجھ میں آیا، کیا ہے نہیں معلوم، کہ وہیں پر گندا کر دیا بسترا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد واپس آئے تو دیکھا کہ بسترا گندا ہے، اس نے نجاست کر دی پوری۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس نجاست کو صاف کیا۔ اس نجاست کو صاف کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب سب صاف کر رہے تھے تو صحابہ آئے، آ کر دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دیجئے، ہم کرتے ہیں صاف۔ کہا نہیں، میرا مہمان ہے، میں صاف کرتا ہوں۔ آپ صاف کر ہی رہے تھے، اسی اثناء میں وہ شخص جب دیکھا کہ بسترا گندا ہو گیا، کہیں لوگ صبح میں مجھے پکڑ کر سزا نہ دے دیں
یہ سوچ کر وہاں سے رات میں یعنی فجر کی نماز ہونے سے پہلے بھاگ گیا تھا، تو اس کو خیال آیا کہ میری جو تلوار ہے وہ تو وہیں پر رہ گئی ہے، میری تلوار وہ تو وہیں پر رہ گئی ہے۔ اس زمانے میں عرب کے لوگ اپنے ہاتھ میں ہتھیار رکھنا اپنے لیے شعار سمجھتے تھے، دشمن سے حفاظت کے لیے ہتھیار ساتھ میں لے کر چلتے تھے۔ وہ تلوار یاد آئی تو تلوار لینے کے لیے واپس آیا۔ جب واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے کو دھو رہے ہیں جس کو اس نے رات میں گندا کیا تھا۔ صحابہ پہلے سے غصے میں تھے، اور جیسے ہی وہ شخص نظر آیا تو اس کی طرف دوڑے بھاگے، اس کو ماریں گے، سزا دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا خبردار ادھر نہیں جانا، بیٹھ جاؤ۔ پورے لوگ بیٹھے تو وہ شخص آیا، آ کر بڑا شرمندہ ہوا، اور شرمندہ ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ عمل، یہ شخص، یہ ذات عالی جس کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، وضو کرتے ہیں تو پانی نیچے گرتا ہے تو اس کو لے کر مل لیتے ہیں، اپنے جسم پر چہرے پہ مل لیتے ہیں، اتنا زیادہ چاہتے ہیں یہ لوگ، لیکن وہ شخص اپنے ہاتھ سے گندگی کو صاف کر رہا ہے، اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو مذہب کے پیروکار ہیں، جو مذہب کا پرچار کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، وہ کلمہ پڑھا کر مجھے بھی مسلمان بنا دیجیے۔ یہ عمل تھا آپ کا، جو آپ نے گندگی کو دھونے کی وجہ سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک شخص آیا اور آ کر کھڑے ہو کر پیشاب کیا وہیں پر، صحابہ مارنے کے لیے بھاگے تو حضور نے کہا رک جاؤ، کچھ نہیں کرنا۔ جب وہاں بھاگ کے جب مارنے کے لیے جا رہے تھے تو اس نے دیکھا تھا تو کہا کہ نہیں، اس کو پہلے پیشاب کر لینے دو۔ پیشاب سے فارغ ہو گیا، فارغ ہونے کے بعد حضور نے اس کو بلایا، ادھر آؤ۔ نزدیک آیا، آنے کے بعد کہا دیکھو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے تمہارا، یہ عبادت گاہ ہے، کسی کی بھی عبادت گاہ ہو اس کو گندا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے سمجھایا تو اس کو اتنا اثر ہوا کہ اس نے اسی وقت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، ورنہ تو وہ صحابہ جو بھاگ رہے تھے مارنے کے لیے وہ دیکھ کر ڈر گیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیار محبت نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا، یہ کہا۔ تو بہرحال باتیں تو بہت ہیں دوستوں، بزرگوں، بچوں، حفاظ کرام، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا، اور یہ باتیں صرف کتابوں میں رہنے کی نہیں ہیں، تقریروں میں کہنے کی نہیں ہے، سننے کی نہیں، عمل کرنے کی ہے، پریکٹیکل طور پہ یہ چیزیں ہمارے اندر لانا، ہم مبلغ بن کے جانا، تعلیم دینے والے بننا، عمل کے ذریعے سے اپنے علاقے میں جائیں گے تو وہاں لوگوں کے حالات سامنے آئیں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے لیکن کبھی بھی شکن نہیں آنا پیشانی پر، اور غصہ نہیں ہونا۔ اگر کام کرنا ہو دین کا، غصہ ہونے والا دین کا کام نہیں کر سکتا، اس لیے محبت سے، پیار سے لوگوں کے سامنے جا کر تبلیغ کرنا۔ اب آپ ماشاءاللہ امتحان دیں گے، حافظ تو ہیں ہی، پھر اس کے بعد اللہ نے موقع دیا تو عالمیت بھی پڑھیں گے آپ، اور بھی ڈگریاں دنیاوی لیں گے، دینی لیں گے، ساری ڈگریاں آپ لینے کے بعد ترقی کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آگے چل کر آپ کی یہ جستجو، محنت اور جو تکالیف جھیل رہے ہیں اس کی وجہ سے دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ مقصد آخرت کو ہماری اچھی بن جائے، مقصد یہ ہونا چاہیے، مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے ہم سے، یہ مقصد۔ چاہے کچھ بھی پڑھو لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔